ملتا ہے میرے امام اپنے گھر کے مکہ کے اندر موجود ہے. خط دیکھتے ہیں مسلم بن عقیل کا خط آیا ہے. خط میں لکھا ہے امام علی مقام کوفہ کی حالات ٹھیک ہے آپ آ جائیں. یہ لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کے مرید بننا چاہتے ہیں. امام علی مقام نے جب خط دیکھا آپ نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور مکہ سے کوفہ کی جانب چل پڑے. ادھر جب مکہ سے کوفہ کی جانب چلتے ہیں راستے میں آتے ہیں ایک فرزق نامی شہر. امام علی مقام کا راستہ روکتا ہے کہتا ہے حسین کہاں جا رہے ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا میں کوفہ جا رہا ہوں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں لوگ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں. فرزق شہر کہنے لگا اے امام علی مقام کوفہ والے لا یوفی ہیں یہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں یہ بے وفا لوگ ہیں. انہوں نے آپ کے بابا علی مرتضیٰ کو بھی شہید کر دیا یہ وعدے کے پابند نہیں ہے. آپ کوفہ نہ جائیں یہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے یہ آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. امام علی مقام نے فرمایا میرے بھائی کا خط مجھے ملا ہے مسلم بن عقیل نے مجھے لکھا ہے. وہ فرزق شہر کہتا ہے امام علی مقام جس مسلم کی آپ بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے آپ کے بھائی کو ایک درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے آپ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے. میرے امام کے جملے سنو. میری امام نے فرمایا ہو فرزق شہر میرا بھائی لٹکا ہوا ہے میرا بھائی جھکا تو نہیں ہے میرے بھائی کا سر جھکا تو نہیں ہے نا میرے بھائی کی لاش تو لٹکی ہوئی ہے لیکن میرا بھائی ظالم کے آگے جھکا تو نہیں ہے. اب دستاندری وغیر میرے امام نے سفر باندھ لیا کوفہ کی جانب ڈال لیا. ادھر عبید اللہ ابن زیاد جو بہت ظالم انسان تھا جو شرابی تھا کبابی تھا جسے یزید نے گورنر بنایا ہوا تھا کوفہ کا اس نے کیا کیا اس نے حر بن یزید کو بھیجا کہا لشکر لے جاؤ اور حسین آ رہے ہیں کوفہ کی جانب آ رہے ہیں انہیں راستے میں روکو انہیں ڈراؤ دھمکاؤ کہ حسین یزید کی بیعت کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ تمہارے بچے ختم ہو جائیں گے تم ختم ہو جاؤ گے تمہارا گھر ختم ہو جائے گا. اور بن یزید دستاندری وقار لشکر لے کر میرے امام علی مقام کا راستہ روکتا ہے. میرے امام علی مقام نہیں رکتے ہیں تھوڑی سی آگے جگہ آتی ہے پھر اور بن یزید میرے امام کو روکتا ہے. میرے امام نے فرمایا آنے والے پتا تو صحیح نہ اس جگہ کا کیا نام ہے. اور بن یزید کہتا ہے حسین اس جگہ کا نام کربو بلا ہے یہ جگہ کربو بلا کا ملا ہے. میرے امام نے فرمایا میرے گھر والوں میرے بچوں میرے غلاموں یہاں پہ اپنی سواریاں باندھ لو یہاں پہ اپنے خیمے لگا لو ہم یہی ٹھہریں گے. دستاندری وغار ادھر اور بن یزید کہتا ہے اے حسین ہم نے آپ کو ارد گرد گھیر لیا ہے نہ آپ پیچھے جا سکتے ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں. اب ایک ہی کام ہے یزید کی ہاتھ پہ بیعت کر لیں نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہارے بچوں کو ختم کیا جائے گا تمہارے خیمے اکھاڑ دیے جائیں گے. میرے امام نے فرمایا اے ہور سن لے ساتھ کٹ سکتا ہے لیکن یزید بے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتا. میرے امام نے فرمایا اور سر کٹ سکتا ہے لیکن یہ ہاتھ کسی پلیت کے ہاتھ پہ نہیں لگ سکتا. اور بن یزید کو پتا تھا امام علی مقام کی شان کیا ہے کیونکہ وہ بھی میرے نبی کے گھرانے کا عاشق تھا حقدار تھا محبت کرنے والا تھا. کہنے لگا حضور میری مجبوری ہے مجھے حکم ہوا ہے یہ فوج میں نے لائی ہے اس لیے لائی ہے یزید کا حکم ہے عبید اللہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو آگے نہیں جانے دینا. اب دستاندری وغار ادھر نماز کا وقت ہو گیا. میرے امام علی مقام نے اپنے جوان شہزادے علی اکبر کو فرمایا اے علی اکبر اذان دے. علی اکبر نے اذان دی ادھر جماعت کا وقت ہو گیا. میرے امام علی مقام نے فرمایا تکبیر پڑھی جائے تکبیر پڑھی گئی. میرے امام علی مقام نے کانوں کو ہاتھ لگایا اللہ اکبر کی صدا بلند کی. ادھر ہو یزید جو یزید کا غلام بن کے آیا تھا جو یزید کا دوست بن کے آیا تھا جو یزید کا سپہ سالار بن کے آیا تھا جو یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھی بن کے آیا تھا میرے امام کا راستہ روکنے آیا تھا. جب اس نے امام علی مقام کو تکبیر کہتے ہوئے سنا وہ بھی امام علی مقام کی صفوں میں
شامل ہو گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب میرے امام نے سلام پھیرا، دیکھا حر بن یزید اور اس کا جتنا بھی لشکر تھا وہ نماز کے اندر شامل ہے۔ میرے امام نے فرمایا حر بن یزید ادھر تلواریں بھی اٹھائی ہوئی ہیں، ادھر راستہ بھی روک رہے ہیں، ادھر میری صفوں میں بھی شامل ہے۔ حر بن یزید کہتا ہے امام علی مقام مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بڑی خطا کر دی ہے۔ جب آپ نے اللہ کا نام لیا میرے دل کی دنیا بدل گئی، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا جا حر بن یزید تو جہنم سے بھی آزاد ہے، اللہ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ حر بن یزید بھی میرے امام کا ساتھی بن گیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ جب میرے امام نے تکبیر فرمائی نا، حر بن یزید میرے امام کا ساتھی بن گیا، دوست بن گیا۔ ادھر یزید کو خبر پہنچی کہ حر بن یزید تو امام حسین کی صفوں میں شامل ہو گیا ہے، اب کیا بنے گا؟ اب دوستان کی وقار اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم دیا کہ بھائی فوج بھیجو، کافی تعداد میں لشکر بھیجو اور حسین کا راستہ روکو۔ آج اگر حسین یہاں آ گیا نا پھر ہمارا کوئی نہیں بچے گا، ڈراؤ دمکاؤ۔ اب دوستان وقار عبید اللہ ابن زیاد کو جب حکم ملا یزید کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے عمر بن سعد ایک آدمی تھا، وہ بھی بڑا ظالم تھا، اس نے اسے حکم دیا کہا تجھے گورنی ملے گی، تجھے پیسہ ملے گا، تجھے مال ملے گا، تجھے دولت ملے گی، تجھے عہدہ ملے گا، تجھے کاروبار ملے گا، تجھے طاقت ملے گا، تجھے سب کچھ ملے گا، بس حسین کا راستہ روکو۔ اور اب دوستان دی وقار وہ عمر بن سعد کئی ہزار لشکر کو لے کر کربو بلا کے میدان میں جاتا ہے، میرے امام علی مقام کا راستہ روکتا ہے، کہتا ہے حسین یزید کی بیعت کر لو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے پھر وہی جملے دہرائے، کہا اے لوگوں میرا سر تو کٹ سکتا ہے، ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب دوستان دی وقار ادھر 7 محرم الحرام کا دن آ گیا، 7 محرم آ گئی۔ ادھر یزید نے عمر بن سعد کو کہا اے عمر بن سعد ابھی بھی حسین نہیں مان رہے، اس طرح کرو 7 محرم ہے پانی بند کر دو، حسین کا پانی بند کر دو، کھانے پینے کا سامان بند کر دو تاکہ حسین ڈر جائے گا، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی اولادیں ہیں، اس کی غلام ہے، جب پانی نہیں ملے گا یہ خود ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اب دوستان دی وقار 7 محرم الحرام کا دن ہے، میرے امام کے گھر والوں کو پانی نہیں دیا گیا، میرے امام کے گھر والوں کو کھانا نہیں دیا گیا، ستایا گیا، میرے امام علی مقام کو بھوکا رکھا گیا۔ اب دوستان دی وقار ادھر 10 محرم الحرام کا دن آیا، عمر بن سعد کہتا ہے حسین بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، اگر بیعت نہیں کرنی جنگ ہوگی، یہاں پہ میدان بجے گا، یہاں پہ جنگ کا تبغل بجے گا، یہاں پہ لال بھی کچھ جائیں گے، تمہاری اولادوں کو ذبح کیا جائے گا۔ لوگوں میرے امام نے پھر بھی قدم ڈگمگائے نہیں، میرے امام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ خدا کی قسم میرے امام نے فرمایا اے یزیدیاں اگر واقعی تم میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو، اگر واقعی تم میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو پھر مجھے مہلت دی جائے، تھوڑی سی مجھے مہلت دی جائے، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو منا لوں، کیونکہ جس وقت میرے ابا جان علی المرتضیٰ آپ کو شہید کیا گیا، میرے ابا جان کوفہ کی جامع مسجد کے اندر تھے، میرے ابا جان نماز کے اندر تھے، میرے ابا جان سجدے کے اندر تھے، میں بھی چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں میں سجدے کے اندر ہوں، میرا سر سجدے کے اندر ہو۔ اب دوستانی وقار میرے امام علی مقام کو مہلت دی گئی، میرے امام علی مقام کو وقت دیا گیا۔ اب دوستانی وقار میرے امام علی مقام خیمے کے اندر ہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، جب سلام پھیرا اپنے غلاموں کو بلایا، اپنی اولادوں کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، کہا میرے گھر والوں تم دیکھ رہے ہو ہمارے پر کتنا اوکھا وقت آ گیا ہے، کتنا مشکل ترین وقت آ گیا ہے، اب جہاں جان جائے گی جان لانے کا نہیں جائے گا، ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سب تو کٹ سکتا ہے لیکن لانے کا دین نہیں لانے کا دین بچنا چاہیے، سب تو کٹ سکتا ہے لیکن ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اب میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم میں سے اگر جو اپنی جان بچانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، وہ مدینے واپس چلا جائے، وہ مکے واپس چلا جائے۔ خدا کی قسم اس وقت بھی جب ظالم کی تلوار لڑ رہی تھی، جب ظالم کی تلوار سامنے تھی، میرے امام کی ساری اولادوں نے
سارے غلاموں نے بیعت ہو کر یہ فرمایا اے حسین ہماری جانیں جا سکتی ہیں چلی جائے, ہمارا گھر ختم ہو سکتا ہے چلا جائے, لیکن نانے کی دین کی آخری سانس تک حفاظت کریں گے. امام علی مقام جان جا سکتی ہے تو چلی جائے, لیکن نانے کی دین کی حفاظت کریں گے, اسلام کو بچائیں گے. اب ادھر ابن سعد عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کرو وقت نہیں ہے. امام علی مقام نے تلوار اٹھائی, ہاتھ میں لی اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خیمے سے نکلنے لگے نا, تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ نے روکا. آپ نے کہا حسین رک جاؤ, پہلے ہمارے بچے جائیں گے, پہلے ہماری اولادیں جائیں گی, پھر تم جانا, تم ہمارے وارث ہو. علی اصغر گئے, علی اکبر گئے, عباس گئے, امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے قاسم گئے, سارے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہے, آخرکار شہادت کا جام نوش کیا. اب آخر میں سیدہ زینب کی اولاد بچ گئی, جن کا نام اونو محمد تھا. اونو محمد, آج میں آپ کو حضرت اونو محمد کی شہادت سناؤں گا کہ کس طرح سیدہ زینب نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا. سیدہ زینب نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا, کہنے لگتی ہیں اے حسین تم نہیں جاؤ گے, پہلے اولادیں جائیں گی. اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ خیمے کے اندر آتی ہیں, امام علی مقام اپنے خیمے کے اندر بیٹھی ہوئے ہیں. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں اے حسین دنیا کا قانون ہے, دنیا کا طریقہ کار ہے, جب ویروں پہ مشکل وقت آتا ہے نا, جب بھائیوں پہ اوکھا ٹائم آتا ہے نا, بہنیں صدقہ کرتی ہیں. آج مجھے نانا جان کا فرمان یاد آ گیا ہے, الصدقۃ رد البلا. جب بندے پہ مشکل وقت آتا ہے نا, بندہ صدقہ کرتا ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے, اللہ بلا کو ختم کر دیتا ہے, اللہ بلا کو دور کر دیتا ہے. اے میرے ویر حسین میں بھی چاہتی ہوں, تیرے پہ مشکل وقت آ گیا ہے, نانے کے دن پہ اوکھا ٹائم آ گیا ہے, میں بھی چاہتی ہوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کروں. میرے امام نے فرمایا میری بہن ظالموں نے 3 دن ہو گئے پانی ختم کر دیا, کھانے پینے کا ساز و سامان بند کر دیا. میری بہن ہم بھوکے پیاسے ہیں, کون سی چیز ہے جو تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو گی؟ میری بہن ہمارے پاس تو مال ختم ہو گیا, ہمارے پاس تو پیسہ ختم ہو گیا, کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا. میری بہن کون سی چیز ہے جو تو نے چھپا کے رکھی ہے, جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہے؟ سیدہ زینب کہتی ہے میرے لیے ٹھہر جا. سیدہ زینب اپنے خیمے کے اندر آتی ہیں, اونو محمد بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے دونوں لخت جگروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہیں, گلے لگاتی ہیں, کہتی ہیں میرے بیٹو دنیا کا قانون ہے, جب بندے پہ مشکل ویلا آئے نا, بہنیں اپنے ویروں کے نام پہ بکرے دیتی ہیں, اپنے ویروں کے نام پہ چھترے دیتی ہیں. میرے بچوں میرے پاس بکرے نہیں ہیں, میرے پاس مال نہیں ہے, میں چاہتی ہوں میرے بچوں تم جاؤ اپنے مامو جان کا ساتھ دو, کربلا کی میدان کے اندر اپنی تلواریں لٹکاؤ, اپنی تلواروں کے ساتھ یزیدیوں کو واسطے جہنم کرو. اب استاد دیوار سیدہ زینب کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا, ننھی سی دستاریں اپنے بچوں کے سر پہ باندھتی ہیں اور ننھی ننھی تلواریں اپنے بچوں کو ہاتھ میں پڑ کر پکڑاتی ہیں. اب استاد دیوار اپنی انگلی کے ساتھ اپنے دونوں شہزادوں کو امام علی مقام کی خدمت میں لے کر آتی ہیں. میرے امام علی مقام جب دیکھتے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے دونوں نام کو لے کر آپ کے پاس آتی ہیں. میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب یہ کیا ہے؟ کہنے لگتی ہے بھائی جان یہ میرے 2 شہزادے ہیں, اونو محمد, میں چاہتی ہوں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں, آپ کی خاطر, آپ کے نانا کی خاطر قربان کر دوں. میرے امام نے فرمایا زینب کیا بات کر رہی ہے, یہ ابھی کھیلنے کی عمر ہے ان کی, ابھی جنگ کرنے کی عمر نہیں ہے, ابھی یہ تو کھانے پینے کی ان کی عمر ہے, ابھی جنگ لڑنے کے یہ قابل نہیں ہے. سیدہ زینب نے جب یہ سنا نا, آپ کہتی ہے حسین مجھے پتا ہے ان کی عمر ابھی کھیلنے والی ہے, مجھے پتا ہے ان کی عمر ابھی کھانے پینے کی ہے, لیکن حسین دیکھنا جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. حسین دیکھنا جس علی کی خون تیرے اندر ہے اسی علی کا خون میرے اندر ہے. تیرا نانا بھی محمد مصطفیٰ ہے, میرا نانا بھی محمد
محمد مصطفیٰ ہے۔ اے حسین اگر آج میں نے اپنے دونوں شہزادوں کو کربلا کی میدان اندر نہ بھیجانا، لوگ ساری زندگی مجھے تانا دیں گے، کہیں گے زینب نے اپنے بچوں کو چھپایا رکھا۔ اے حسین میں منت کرتی ہوں میرے لالوں کو اجازت دے دے، اے حسین میں تیرے قدموں کو پکتی ہوں، میرے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں جانے دے۔ میرے امام نے نہیں مانے، میرے امام نہیں مانے۔ اب سیدہ فاطمہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو اشارہ کرتی ہیں، اے میرے بیٹوں مامو جان کے قدموں کو پکڑ لو اور منت کرنا شروع کر دو۔ دونوں شہزادے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدموں کو پکڑتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں مامو جان ہمیں جانے دیجئے، ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ اے مامو جان جب کربلا کی میدان اندر جائیں گے، مامو جان جتنے بھی تیر لگیں گے، مامو جان جتنی بھی تلواریں لگیں گی، مامو جان ہم سینے پہ کھائیں گے، کبھی بھی پشت پہ نہیں کھائیں گے۔ آپ کچھ کربل دی دھرتی کو کنارے خیمے لاہے نے، اے عام مسافر ناس میں جی، اے شہر مدینے آئے نے، اکھا بچو اترو دل گئے نے، جر تپتی رل گئے نے، اے زارا پاک دی جائے نے۔ اب دوستان دیوکار انہوں محمد قدموں کو پکتے ہیں، کہتے ہیں مامو جان ہم سینے پہ تیر کھائیں گے، مامو جان آپ کا نام روشن کریں گے۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کہتے ہیں زینب جا، زینب جا، میرے کلیجے پہ زخم نہ ڈال، زینب مجھے تنگ نہ کر، زینب مجھے اپنے لالوں کو لے جا، میں نہیں اجازت دوں گی۔ اب دوستان دیوکار حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بار بار ہاتھ جوڑ کہتی ہیں میرے ویر حسین اجازت تو دینی پڑے گی، ویر حسین تجھے ماں فاطمہ کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے ابا علی کا واسطہ دیتی ہوں، میرے ان لالوں کو کربلا کے میدان اندر جانے دے۔ اب دوستان دیوکار امام علی مقام مان کے آپ نے اجازت فرما دی۔ اب دوستان دیوکار کیا ہوا؟ اب دوستان دیوکار اونو محمد تیار ہو گئے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، سر پہ دستار ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رخصت کرتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں میرے بیٹوں کربلا کے میدان اندر جاؤں گا، جب یزیدی فوج کا تمہارا مقابلہ ہوگا وہ تجھے کہیں گے زینب کے بیٹی آ گئے ہیں، میرے بیٹا ان کو جواب دینا اور کہنا ظالموں اور یزیدی کتیوں ہم زینب کے بیٹے نہیں بن کے آئے، ہم حسین کے غلام بن کے آئے ہیں۔ کہنا بیٹا ہم حسین کی نوکر بن کے آئے ہیں، انہیں جواب دینا ہم زینب کے بیٹے نہیں بن کے آئے، کہنا حسین کی نوکر بن کے آئے ہیں۔ اب دوستان علی مقام آخری بات سننا، اب دونوں نواسے میرے امام علی مقام کے دونوں بھانجے حضرت اونو محمد کربلا کی میدان اندر جاتے ہیں، ننھی ننھی تلواریں ہیں، سر پہ دستار ہے۔ اب جب کربلا کی میدان اندر جاتے ہیں نا، کربلا کی میدان اندر جاتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر ملعون سارے کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کہتے ہیں یہ کون آ گئے؟ حسین نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مقابلے میں بھیج دیے، یہ زینب کے بیٹے اونو محمد آ گئے ہیں۔ میرے اونو محمد کا جواب سنیں، اونو محمد کہتے ہیں او یزیدیوں اپنی زبان بند کرو، آج کے بعد اگر ہماری ماں کا نام لیا ہم تمہاری زبان کاٹ دیں گے، ہم زینب کے بیٹے نہیں، ہم حسین کے نوکر بن کے آئے ہیں، حسین کے نوکر بن کے آئے ہیں۔ اب دوستان دیوکار وہ ننھے منھے اونو محمد یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہیں، سینہ داغا ہوا ہے۔ اب شمر کہتا ہے میرے بچوں کئی دنوں کے پیاسے ہو، آج میری بازو کے اندر آ جاؤ، میرے سینے کے ساتھ لگ جاؤ، یہ سامنے دیکھو نا نہر فرات بہ رہی ہے، یہ نہر فرات کا پانی ہے، کئی دنوں کے پیاسے ہو، آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، حسین کو چھوڑو، آؤ کئی دنوں کے پیاسے ہو، آؤ پانی پی لو۔ سنو اونو محمد کا جواب، کئی ماہ کی عمر ہے، ابھی 55 ہے، اونو محمد کے ہاتھ میں تلوار ہے، کہتے ہیں شمر ملعون تو ہمیں نہر فرات کی لعنت دیتا ہے، اے شمر ملعون ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ہمارے نانا جان شہر مدینہ کے اندر
اندر حوض کوثر کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہمارا انتظار فرما رہے ہیں۔ تم نہر فرات کی بات کرتے ہو، ہمارے نانا جان حوض کوثر کا جام اپنے ہاتھوں میں لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، انتظار کریں۔ اب دستان وقار کیا ہوا، شمر ملہون نے اپنی تلوار کے ساتھ ان دونوں شہزادوں کا سر کاٹا۔ میرے اونوں محمد شہید ہوتے ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کے دونوں بیٹے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ شمر آواز لگاتا ہے حسین باراجا یہ تیرے لال شہید ہو گئے، اونوں محمد کو ہم نے شہید کر دیا۔ میرے امام علی مقام کرب و بلا کے میدان اندر جاتے ہیں، اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے بازو پہ لیتے ہیں اور اٹھا کر خیمے میں آتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں سیدہ زینب کا صبر دیکھو لوگوں، سیدہ زینب کی عظمت کو سلام، سیدہ زینب کا صبر دیکھو، سیدہ زینب کے دونوں لال شہید ہو گئے، پھر بھی میرے امام کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ لوگوں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تو قرآن پڑھ رہی ہے اور مجھے مصطفیٰ کریم کا فرمان یاد آ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں قرآن اہل بیت سے ہے، اہل بیت قرآن سے ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، آگے آگے قرآن ہوگا، پیچھے پیچھے میری اہل بیت ہوں گی۔ سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زینب تجھے سمجھایا تھا نا ان دونوں کو نہ بھیج، دیکھ یہ شہید ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ یہ تو دو بیٹے ہیں، اگر 1000 اونوں محمد ہوتے تیری راہ میں قربان کر دیتی۔ گل کے مقتل دے وچ دوویں لگتے جگر کیا زینب نے مولا تیرا شکر، میری منت ملیا مینوں پھل میری اولاد ویران دی کما گئی۔ اللہ کی وقت سیدہ زینب نے دعا فرمائی اللہ یہ تو دو محمد ہیں، اگر لاکھوں ہوتے وہ بھی تیری راہ میں قربان کر دیتی۔ حضراتی وقار یہ کرب و بلا کا میدان اس طرح سجا اور میرے امام علی مقام نے کس طرح صبر کا دامن پکڑا رکھا اور ثابت قدم رہے اور یزیدیوں فوج کا مقابلہ کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو امام علی مقام اور آپ کے جتنے بھی رتبہ ہیں ہم سب کو ان کے ساتھ پیار اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی